جو پراکسی وار کے اندر جو سہولت کاری ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، بھارت کے رول کو منیمائز کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ چائنیز جو ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ میں پاک فضائیہ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری بہت زبردست کیپیسٹی ہے ان مینڈ ایریل وہیکلز آپریٹ کرنے کی۔ ہمارا اس وقت رول کنٹریبیوشن ہے بھی پاک فضائیہ کا بہت افیکٹولی ہے اس بارڈر پر۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنا ہے تو اس کو باہر کی اور اندرون ملک دونوں قسم کی جو دہشت گردیاں ہیں ان کو 100% ختم کرنا پڑے گا۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، فوجی آپریشن جاری ہیں جس میں فتنہ الخوارج کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور 12 جوان شہید ہوئے ہیں جبکہ اس دوران 35 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن مکمل قیام امن تک جاری و ساری رہے گا۔ اسی پر میرے ساتھ سلمان عابد صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں چاہتی ہوں سلمان عابد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اس جو فتنہ الخوارج ہے اس سے اپنی جان ابھی تک چھٹوا نہیں پا رہے، اور پاکستان کی سرزمین ادھر افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اور یہی فتنہ الخوارج پاکستان میں آ کر بدامنی پھیلا رہے ہیں، تو اسے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ 35 کے قریب آپ نے خوارج مارے ہیں، ہمارے اپنے شہید ہو گئے 12 کے قریب لوگ ہیں، اور یہ جو لڑائی ہے یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، اور اس کو محض 2 صوبوں تک نہ دیکھیں کہ یہ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے، یہ پورے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا کوشچن ہے۔ اس کے اوپر ہمیں ایک بڑی واضح اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانی پڑے گی افغانستان کے ساتھ، اور یہ جو اگر مگر کی پالیسی سے نکل کر 2 ٹوک انداز میں افغانستان سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی، اور اس میں چائنا کو بھی لانا پڑے گا کیونکہ چائنا کا اس وقت افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ تو اس لیے افغانستان کو لگام ڈالنے کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے یا ان کو قابو کرنے کے لیے یا یہ جو پراکسی وار کے اندر جو سہولت کاری ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، بھارت کے رول کو منیمائز کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ چائنیز جو ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی میں یہ جو خاص طور پہ چائنیز کا کانٹیکس ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیے امریکہ جو ہے وہ بھی خاص طور پہ جو ہے نا وہ افغانستان کے حوالے سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی یہ باور کروانا ہوگا کہ اگر آپ اس ریجن کے اندر سیکیورٹی چاہتے ہیں، اس ریجن کے اندر امن چاہتے ہیں، اس ریجن کے اندر ٹریڈ چاہتے ہیں اور ریجنل کوآپریشن کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ جو پراکسی وارز ہیں ان کو ختم کیے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اب بھارت نے تو براہ راست ایکشن جو کیا اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ اب اس نے جو دوسری اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جو پراکسی وارز ہیں اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے، اس کو زیادہ اسٹرانگ کیا جائے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس وقت کس طرح سے افغانستان کو ڈیل کرتا ہے اور افغانستان کو ایک پیغام دیتا ہے سخت قسم کا جو ہماری سول ملٹری ڈپلومیسی کے اندر جو ہے وہ کارگر ثابت ہو سکے اور ایک واضح پیغام جا سکے کہ بھی بس ہو گئی ہے، یعنی اس سے زیادہ ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا افغانستان کو۔ اگر آپ افغانستان ایک ڈیول رول پلے کرے گا، ایک طرف وہ بھارت کے ساتھ بھی رہے گا، ایک طرف وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو فیسلیٹیٹ بھی کرے گا، اور ایک طرف وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائزیشن کرنے کا ایجنڈا بھی کا حصہ بھی بن جائے گا، تو یہ بات آگے چل نہیں سکے۔ پاکستان تو یہ بات قطعی طور پر ٹالریٹ نہیں کر سکتا کہ وہ افغان سرزمین ہو یا پاکستان کی اپنی سرزمین ہو اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہو۔ آپ دیکھیں بلوچستان میں کس طرح افواج پاکستان مصروف عمل ہیں، اور یہ جو بھارت کے سپانسرڈ ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ماہرنگ بلوچ کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے اور ان کا قلع کما کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ تو نہیں چل سکتا، لیکن آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے؟ خالد چشتی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ بارڈر ایریاز کو سیکیور کرنے کے لیے، اس کی مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے، اور یہ جو خوارج ہیں ان کے پاکستان میں آنے اور جانے کو بہتر کرنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا، کیا لائحہ عمل مرتب کیا جا رہا ہے؟ اور اگر میں خوارج کی جگہ افغانی ورڈ یوز کروں تو وہ شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور سلمان صاحب نے بالکل صحیح ترجیحات کیا ہے کہ ہمیں اب ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ افغانستان کس طرف ہے، ہماری طرف ہے یا ہمارے مخالف ہے، کیونکہ آپ دونوں طرف سے نہیں کھیل سکتے۔ اور یہ جب جنگ بند ہوئی تھی ہماری جو مئی 2025 میں ہوئی تھی، تو بہت سارے آپ جیسے جرنلسٹ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اب وے فارورڈ کیا ہے، تو میں یہ تو نہیں میں پریڈکشن کر رہا تھا، لیکن میں نے اینالائز یہی کیا تھا کہ ہندوستان اب پراکسی وار کی طرف جائے گا، اور وہ افغانستان یا اور جو ان کے جو وہاں پہ اسٹیشنز ہیں ان کے تھرو ایکسپلائٹیشن کرے گا، تاکہ پاکستان کو ظاہر ہے آپ سامنے آ کے تو مقابلہ نہیں کر سکے، پر چھپ کے آ کے مقابلہ کرنے کی یا ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی کی یہ کنٹینیوٹی ہے۔ اب آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بارڈرز، دیکھیے دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوتا جو 100% فوج انچ بائی انچ کسی بارڈر پہ وہ ڈپلوائے کر سکے۔ آپ نے ڈیٹر کرنا ہوتا ہے، کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے ایران کا دیکھ لیا،
پاکستان جب وار سے وجود میں آیا تھا تو ایران پہلا ملک تھا جس نے ہمیں تسلیم کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا 78 سال بعد ایک مس ایڈوینچر ایران کی طرف سے کیا گیا تھا پاکستان کی سرحدی حدود کے اندر فضائی، تو پاک فضائیہ نے 16 گھنٹے کے اندر جواب دیا تھا بفٹنگ، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ نیو نارمل بن جائے کسی ملک کی طرف سے، اور وہ ہندوستان کو میسج چلا گیا تھا جو ان کو نہیں سمجھ آیا، اور تقریباً 1.5-2 سال بعد انہوں نے وہی کیا کہ ایک نیا نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ کمنگ بیک آپ اسپیسیفکلی آپ کے جواب پہ دیکھیے، فزیکل ڈپلائمنٹ آف ٹروپس نہیں ہے، یہ فینس لگ رہی ہے، یہ پروگرس آلموسٹ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میں پاک فضائیہ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری بہت زبردست کیپیسٹی ہے ان مینڈ ایریل وہیکلز آپریٹ کرنے کی، اور ہمارا اس وقت رول کنٹریبیوشن ہے بھی پاک فضائیہ کا بہت افیکٹولی ہے اس بارڈر پر، ویسٹرن بارڈر دونوں طرف کے پی کے اور بلوچستان دونوں صوبوں میں پاک فضائیہ بڑی ایکٹیولی انوالوڈ ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی ریسورسز نہیں ہوتے کہ آپ ڈپلومیٹک یا ادروائز نہ کو سمجھائیں۔ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں کلیئرٹی کرنی چاہیے کہ افغانستان کی حکومت کس طرف ہے۔ ان کو پرانے تعلقات پچھلے 40 سال میں ہم نے 3 ملین افغانیوں کو، جو آپ نے بالکل ٹھیک لفظ یوز کیا کہ سارے ٹیررسٹ نہیں ہوتے جو افغانستان سے آتے ہیں، لیکن جو پیس لونگ ہیں ان کو انگیج کر کے بتایا جائے کہ ہم آپ کے کلیبریٹ آپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں، ہم نے آپ کو فیڈ ان کیا ہے، آپ کے بچے یہاں سیٹل ہو چکے ہیں آلموسٹ پچھلے 40 سالوں میں۔ ہمیں وہ یاد کر کے اس کو ڈپلومیٹک لیول پر کرنے کے علاوہ ہیومینیٹیرین لیول پر بھی ایک ریئلائزیشن کرانی چاہیے، بیکاز ایک چیز بڑی اچھی افغانستان کی سوسائٹی میں ہے، وہاں ایک جرگہ سسٹم ہے، وائلڈرلی جو لوگ ہوتے ہیں، جو ٹرائبلز ہوتے ہیں، ان کو بڑا رسپیکٹ ہوتا ہے۔ میرا یہی خیال ہے کہ ان کو سب کو انگیج کرنا چاہیے، صرف سرویلنس کر کے ہر وقت 24 گھنٹے آپ نہیں کر سکتے، اکراس اتنا بڑا بارڈر ہے ہمارے پاس، تو آئی تھنک دوسرے مینز یوز کرنے پڑیں گے، اور ظاہر ہے پنش جو کیا ہے یا جو کل ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا کہ ان کو نیوٹرلائز کیا، وہ تو کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپریشن تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ شہزاد حسین بٹ صاحب، آپ مجھے بتائیں قیام امن کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں، جو آپریشنز ہیں، آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قابل احترام منیزے، بات سیدھی سی ہے، اگر پاکستان نے ترقی کرنا ہے تو اس کو باہر کی اور اندرون ملک دونوں قسم کی جو دہشت گردیاں ہیں ان کو 100% ختم کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ترقی جو ہے یہ پاکستان کی ممکن نہیں ہے۔ اور کئی دہائیوں کے بعد ہمیں یہ چانس ملا ہے اس وقت کہ تمام ایک پیج پر لوگ ہیں اور ملک ترقی کر رہا ہے۔ اگر دہشت گردی نہ رکی تو پھر باہر سے آنے والے نہیں آئیں گے اور ملک اوپر نہیں جائے گا، لہٰذا ایٹ اینی کاسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کا صندوق تو بہہ گیا، پھر بعد ازاں اس نے آبی جاریت کر کے ہمارے پہ پانی چھوڑ دیا، اب سوال یہ ہے کہ وہ افغانستان کے ذریعے دہشت گردی بھی کر رہا ہے۔ تو میں سیدھا ہی خود کو تبصرہ کرنے کی بجائے قابل احترام خالد چشتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اور میری عوام کو گائیڈ کرے کہ افغانستان کے گلے شکوے ہیں کیا؟ خالد چشتی صاحب اتنا خفا ہے وہ ہم سے، بھئی ہم اور چائنا اگر مل کے اس کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کو تو یہ بات سوٹ کرتی ہے، تو وہ اگر دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے ابھی تک رک نہیں رہی، لڑائی بڑھ رہی ہے اور یہاں تک بڑھ رہی ہے کہ بہت زیادہ کام اور آگے بڑھ گیا ہے، تو اصل بات ہمیں سمجھائیں کہ افغانستان چاہتا کیا ہے؟ شاہ صاحب دیکھیے، افغانستان یہی ڈیوائیڈڈ ہے، کیونکہ ہندوستان نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اشرف غنی کے زمانے میں بھی بہت زبردست ان کے ساتھ پیکیجز اناؤنس کیے تھے، ان کے روڈز اناؤنس کیے تھے، ان کے لیے ڈیمز اناؤنس کیے تھے، ہاسپٹل سیٹ اپ کیے تھے، یعنی وہ انسینٹیو دیتے ہیں بہت بڑا، کیونکہ ہندوستان بڑی اکانومی ہے اور وہ مقابلے میں آ کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا ہیلپ کریں گے فیسیلیٹیٹ، اور آپ نے صرف اتنی ہیلپ کرنی ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیے رکھیں۔ جو آپ نے چائنا کا فیکٹر نام لیا ہے کہ چائنا بہت بڑا فیکٹر اس وقت ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ اسٹیک بھی ہیں۔ افغانستان کو جو ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ ان کو تو کسی ڈائریکٹ ایکسیس کے بہت زیادہ ٹریڈ افیکٹ ہو جاتا ہے اگر پاکستان، ایون فوڈ آئٹمز افیکٹ ہو جاتے ہیں اگر پاکستان کولیبریٹ نہ کرے۔ ہم آج تک کرتے آئے ہیں ہیومینیٹیرین، کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے، سمندر نہیں ہے، تو بائی روڈ ہم ہیلپ کرتے آئے ہیں، ہمیں وہ ریئلائز بھی کرانا چاہیے۔ ٹربل کوئی نہیں ہے، صرف انسینٹیو کی بات ہے، ہندوستان شاید ہم سے بڑے انسینٹیو دیتا ہے۔ اور خاص طور پر ایک اور چیز نوٹ کریں، میں پھر کہنا چاہوں گا کہ جو افغانستان میں حکومت ہے یہ نہیں ہے کہ اکراس دا بورڈ ہمارے اینٹی پاکستان ہے، اس میں کچھ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن کو یہ بائی آؤٹ کیا جاتا ہے یا سمپتھیز لی جاتی ہیں اور کنائمنس کر لی جاتی ہے، اور ایک طالبان چند سو یا چند ہزار ایسے فائٹرز کو کلیئر کر کے، کیونکہ انیشیٹو ان کے پاس ہوتا ہے، ٹیررزم کا جگہ انہوں نے چوز کرنی ہوتی ہے، ویپن انہوں نے چوائس کرنا ہوتا ہے، انٹینسٹی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے، تو یہ چند ہزار لوگ بھی
پاکستان کو کافی نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہوتے ہیں جو ہندوستان جن کو سپانسر کر رہا ہے. تو میں ایسا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ لیول نہیں, صرف گورنمنٹ افغانستان کا ہمیں زیادہ ریزالو چاہیے, ایک ڈٹرمنٹ ایفرٹ چاہیے, ایک آل آؤٹ آپریشن چاہیے, چاہے پاکستان کی سپورٹ سے کرے. اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان مسلح افواج کے پاس, خاص طور پر پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس کے بعد بہت کیپیسٹی ہے کہ اگر کولیبریٹ کر کے وہ ناک آؤٹ کرنا چاہے تو ہم بہت سویئر ڈیمیج کر سکتے ہیں اور لٹرلی ان کو وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے خالد چشتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وہ کہتے ہیں نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو, لیکن ساتھ ساتھ ناظرین آپ کے سوچنے کے لیے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت تو ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مل کر کس طرح پاکستان میں بد امنی پھیلا رہا ہے, لیکن ایک اور بات جو شاید اگر آپ نہیں سوچ رہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچنا شروع کر دیں کہ افغانستان کے پاس جو جدید اسلحہ ہے وہ آیا کہاں سے ہے اور اس کے پیچھے جس کے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں.